جی ہمارا 16واں پارہ ہے اور سورۃ کاف چل رہی ہے ہماری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہ میں آپ کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، باقی آپ میری طرف سے معذور سمجھے جائیں گے. ابھی بن کعب کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات یاد آتی تو آپ اس کے لیے دعائے خیر فرماتے، مگر پہلے اپنے لیے دعا کرتے. ایک دن آپ نے فرمایا کہ اللہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. اگر موسیٰ اپنے ساتھی خضر کے ساتھ ٹھہرے رہتے تو عجائبات کا مشاہدہ کرتے، لیکن آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر میں پھر ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ میری طرف سے معذور سمجھے جائیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان حکمتیں سیکھنا چاہے یا علم میں اضافہ اس کو سیکھنا ہے یا مصلحتوں کو وہ سمجھنا چاہے تو اس کے اندر ٹھہراؤ اور صبر ہونا چاہیے. جہاں تھوڑ دلا کی جائے اور جہاں جیسے کل بھی میں نے بات کی کہ علمی زوم ہو، اپنے بارے میں خوش فہمی ہو اور دوسرے کی بات اٹریکٹ نہ کرتی ہو، دل کو نہ لگتی ہو، جو ہماری فطرت ہے. قرآن میں آتا نا جو تمہارے نفسوں نے چاہا تم نے پسند کیا اور جو تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا تم نے اس کا انکار کر دیا. تو وہاں پھر انسان کو زندگی میں کبھی حکمتیں اور مصلحتیں سمجھ نہیں آتی. تو اس کے لیے بڑا ٹھہراؤ چاہیے ہوتا ہے، بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے. بڑوں کے پاس بیٹھے تو بھی، محفل میں بیٹھے تو بھی، بزرگوں بھی یعنی والدین کے پاس بیٹھے تو بھی اور یا استاذہ کے پاس بیٹھے تو بھی، تو خاموشی سے جج کرنا ہوتا ہے، ٹوکنا روکنا. یا بعض جگہ ہوتا ہے ایک استاد یا والدین وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو آدھی ہوتی ہے، ادھوری ہوتی ہے یا ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب ہمیں کھلبلی مچی ہوتی ہے کہ اصل بات کیوں نہیں بتا رہے، اصل بات کیوں نہیں ہوتا ہے نا، اور ہم بیچ میں انٹرپٹ کر دیتے ہیں یا اگلا چلا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے اصل بات کیوں نہیں بتائی. تو ہر ایک اصل بات بتائی جانے کے قابل بھی نہیں ہوتا اور ہر ایک کی کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی اس کو ہضم کرنے کی، اور ہر بات ہر ایک کے لیے ضروری بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو استاد یا والدین اپنے بچوں کو ان کی سمجھ کو دیکھ کے بات کرتے ہیں نا، ان کی ایج کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. اب دوسرے بندے کو ہوتا ہے کہ دیکھو مسئلہ فلاں چیز بھی تو اس کو بتا دی جائے، پھر اس کو نہیں پتا، اس کو نہیں سمجھ، وہ بھی سٹارٹ لے رہا ہے، ابھی وہ آیا ہے، وہ جتنا کہہ رہا ہے اتنی بات کرنے دے نا، نہیں آپ وہ بھی بتا دیں وہ بھی. تو اس لیے یہ بڑی خوبصورت آیات ہے، بڑی سمجھنے والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش کہ وہ صبر کرتے اور بہت کچھ عجائبات کا مشاہدہ کرتے، بہت کچھ سیکھتے، اور سیکھنے کی وجہ سے ہمیں بھی بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. پھر دونوں چل پڑے. آخر کا جب ایک بستی والے کے پاس آئے تو ان سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے مہمان رکھنے سے انکار کر دیا. پھر وہاں دونوں کی ایک دیوار دیکھی، دونوں نے گرنے والی تھی، جھکی ہوئی تھی. خضر نے اسے سیدھا کر دیا. موسیٰ بولے اگر آپ چاہتے تو اس کا کام پر مزدوری لے سکتے تھے. فرمایا لو اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں تم کو ان کاموں کی مصلحت بتاتا ہوں جس پر تم سے صبر نہ ہو سکتا. وہ کشتی چند غریبوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے. میں نے اسے عیبدار بنانا چاہا. ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو قبضہ کر لیا کرتا تھا، اور بچے کے ماں باپ ایمان والے تھے. ہمیں ڈر ہوا کہ یعنی کفر اور شرک کی وجہ سے پریشان نہ کر دے. پھر ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے ان کا رب اس سے اچھا یا پاکیزہ اور پیارا بچہ اس کو عطا کر دے. اور دیوار 2 یتیم بچوں کی جو اس شہر میں رہتے تھے، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا. آپ کے رب نے چاہا کہ یتیم جو جوان ہو اور رب کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لے. میں نے اپنی رائے سے کوئی کام بھی نہیں کیا. یہ ان کاموں کی حکمت جن پر تم صبر نہ کر سکے. تو خضر علیہ السلام نبی تھے یا بندے تھے، اللہ نے ان کو اپنا بندہ کہا. اور کیا فرما رہی ہے کہ رب کی رحمت سے یہ باتیں ہوئی، یعنی جو میں نے مذکورہ والا 3 کام سر انجام دیے دراصل اللہ ہی کا حکم تھا، اللہ ہی کی مہربانی تھی، اللہ ہی کی توفیق تھی. تو جو کام بھی زندگی میں ہوتا ہے کوئی نفع یا نقصان کا، وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. اس کی مصلحت کو ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں.
کیونکہ بعض دفعہ کوئی کام پائے تکمیل تک پہنچتے پہنچتے اور اس میں ہمیں اپنا بڑا بینیفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے اور عین وقت پہ وہ ختم ہو جاتا ہے، ہم بڑے افسردہ ہو جاتے ہیں اور بڑے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں کہ اس میں تو میرا بہت بینیفٹ تھا، یہ تو میری زندگی بدل دیتا، اس کا تو میں نے خواب دیکھا تھا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کیا مصلحت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی بڑی بظاہر ہماری نظر میں بہت بڑی نعمت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سے دور کر دی۔ اسی لیے استخارہ ہم کرتے ہیں نا کہ اللہ اس پہ ہمارے لیے ہے تو ہمیں دے دے، ورنہ اس سے بہتر ہمیں عطا کر اور ہمیں اس پہ ہمارے دل کو راضی بھی کر۔ پھر انہوں نے بتایا کشتی والوں پہ بھی، مقتول بچے کے ماں باپ پر بھی اور نیک شخص کے بچوں پر بھی میں نے یہ جو کام کیا اپنی رائے سے نہیں کیے بلکہ مجھے اس کا حکم ملا تھا اور مجھے ان کی اندرونی مصلحتیں بتا دی تھی، انہیں تو بتا دی گئی لیکن ہمیں تو نہیں پتا ہمارا کیا کام ہے۔ ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پہ حکمتوں پہ صبر کریں، ٹھیک ہے، اور انتظار کریں اور سمجھیں کہ یہ نہ صرف بہتر فیصلے میرے رب کے بلکہ بہترین فیصلے ہیں، نہ صرف اس میں کو جب مجھے دیتا رہے اور بھرتا رہے اور نوازتا رہے تو بہترین، اور جب خدا نہ خواستہ وہ لے لے چھین لے کچھ ڈیمیج ہو جائے کچھ کم مل جائے تو بدترین نہیں، وہ بھی بہترین، کیونکہ اس میں بھی مصلحت ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو میں ہمیشہ مثال سے سمجھاتی ہوں، میری بیٹی اس دن بھی کوئی سوال کر رہی تھی، میں نے کہا بیٹا ماں باپ کو پتا ہوتا نا کہ چاکلیٹ کتنی نقصان دہ ہے تو چھپا کے پھر آدھا ٹکڑا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ کو پتا ہوتا ہے نا کہ میرے بندے کے لیے بہت زیادہ دولت کتنی نقصان دہ ہے، یا کیا چیز اس کو میں دوں گا تو کن کاموں میں پڑ جائے گا، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ ماں کیا ماں کا دل نہیں چاہتا وہ پورا ڈبہ اپنے بچے کے آگے رکھوں میرا بچہ کھل اٹھے گا، اچھا پورا ڈبہ ہم دکھاتے ہیں یہ آپ کے لیے، پھر کہتے ہیں چلو بیٹا مجھے دے دو، اب میں آپ کو روز روز تھوڑی تھوڑی دوں گی، ٹھیک ہے آپ کا لیکن میں تھوڑی تھوڑی دوں گی۔ تو اس طرح سمجھے کہ اللہ بھی اپنے بندے کو چاہتا بھی ہے، پیار بھی بہت کرتا ہے 70 ماؤں سے بڑھ کے، لیکن وہ ضرورت کے مطابق حالات کے مطابق اور واقعات کے مطابق ساتھ ساتھ آپ کو دیتا جائے گا۔ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ میں تمہیں ان کا کچھ بیان بھی ذریعہ تلاوت سناتا ہوں۔ ہم نے دنیا میں سے قوت دی تھی، اسے ہر چیز کے اسباب بھی فراہم کیے تھے۔ ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سر کے دونوں جانب تانبا رہتا تھا۔ بعض اہل کتاب کہتے ہیں اس لیے بھی کہ روم فارس کا بادشاہ تھا، یا اس کے سر کے 2 سینگ تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے دونوں کناروں کا سفر کیا تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کا لقب دیا گیا ہو۔ بہت سے ان کے بارے میں روایت ہمیں ملتی ہے۔ ذوالقرنین ایک بڑی سلطنت اور طاقت کے مالک تھے، یعنی ہم نے ایک عظیم سلطنت اور زبردست جنگی طاقت دی، آپ کے پاس ایک عظیم لشکر اور بہت سازوں سامان جنگ کا بڑے بڑے قلعے قبضے میں تھے، اس وجہ سے آپ دنیا کے مشرق اور مغرب کے ممالک پر قابض ہو گئے، دنیا آپ کی متی ہو گئی، دنیا کے بادشاہ باجنزار ہو گئے اور دنیا کی عربی اور عجمی قوموں نے آپ کی خدمت باعث سعادت سمجھی۔ ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ تمام زبانیں جانتے تھے، واللہ علم ہم نے انہیں ہر چیز کے اسباب مہیا کیا۔ اسباب سے مراد دنیا کی طاقت کے اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں علماء لیتے ہیں کہ خوب علم دیا اور دنیا کی چھوٹی بڑی نشانیاں بھی بتا دی تھی۔ تمام زبانیں بھی آپ جانتے تھے، جس قوم سے جہاد کرتے تھے اس قوم کی زبانوں میں لوگوں سے بات چیت کر لیتے تھے، واللہ علم۔ ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تغرب فی عین حامیۃ ووجد عندها قوما۔ پھر وہ ایک راہ لگ گیا، آخر کا جب سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو آپ نے اسے ایک تلتل والے چشمے میں ڈوبتا ہوا دیکھا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم بھی دیکھی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچائیے، ان کے متعلق کوئی اچھی راہ اختیار کیجیے۔ بولے ہم ظالموں کو تو ابھی بھی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پھر انہوں نے سخت عذاب دیکھا، البتہ جو ایمان لائے اور نیک عملوں میں مشغول رہے تو بدلے میں ان کے لیے بھلائی بھلائی، اور ہم انہیں اپنے کاموں میں بھی سہولت ہی دیں گے۔ ذوالقرنین سمت مغرب پہ چل پڑتے ہیں۔ ذوالقرنین ایک راہ پہ لگے، یعنی مشرق اور مغرب کی درمیانی راہ پر ایک طرف کو چل پڑے، مغرب کی سمت چل پڑے، زمین کی منازلیں اور نشانات طے کرتے ہوئے مغربی سمت پر چلتے رہے، انتہائی مغرب تک پہنچ گئے، یعنی زمین کی مغربی سمت کی انتہا تک، کیونکہ مغرب آسمان پر پہنچنا ناممکن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سورج بحر میت پہ ڈوب رہا ہے، اور ہر وہ شخص جو ساحل پر کھڑا ہو سورج کو سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھے گا۔ ایک عباس شہر دیکھا، فرمایا کہ اس کے پاس ایک قوم پائی، یعنی ایک شہر آباد پایا جس کے 12,000 دروازے تھے،
اگر شہر کے باشندوں کا شور و غل نہ ہوتا تو لوگ سورج ڈوبتے وقت اس کے ڈوبنے کی آواز سن لیتے۔ بنی نوح انسان کی ایک عظیم قوم تھی، ہم نے ذوالقرنین کو اس قوم پہ غلبہ دیا، ان کا بادشاہ بنایا، ذوالقرنین کو فتح دی اور انہیں اختیار دیا کہ چاہو تو ان کو قتل کرو، گرفتار کرو، چاہو تو ان پہ احسان کرو، فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ چنانچہ اپنے عدل و انصاف، دیانت اور امانت کو مد نظر رکھا۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس ووجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، پھر وہ ایک دوسری راہ پہ لگ گئے جہاں تک جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو سورج کو ایک ایسی قوم پہ طلوع ہوتا پایا جس کے لیے ہم نے اس سے کوئی دیوار نہیں بنا رکھی تھی۔ بات ایسی ہے، ہم نے اس کے پاس والی تمام خبریں گھیر لی ہیں۔ اب ذوالقرنین مشرق کی سمت کی طرف چل پڑتے ہیں اور ایک ایسی قوم کو پاتے ہیں آگے جا کے کہ جو ان کے قریب جا کے سورج طلوع ہوتا تھا، انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ اگر کوئی توحید کو قبول کر لیتا تو خیر، ورنہ نذیر و خوار کریں گے، ان کا مال اور تمام سامان لوٹ لیا جائے گا اور اس سے لشکر کی خدمت اور سامان رسد فراہم کروائی جائے گی تاکہ آنے والی قوم کی سب کو بھی ہو سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ذوالقرنین کی عمر 16 سال تھی۔ اسرائیلی روایتوں میں آپ کی عمر 1600 سال ہوئی تھی، 16 سال کہہ دیا، 1600 سال ہوئی۔ آپ نے دنیا کے طول اور غرض میں پھیل کر دنیا کے مشارق اور مغارب فتح کیے تھے۔ ذوالقرنین کے ایک وحشی قوم کے پاس سے گزر ہوتا ہے۔ جب دنیا کی انتہائی مشرقی سمت میں پہنچتے تو آپ نے دیکھا سورج ایک ایسی قوم پہ طلوع ہوتی ہے اور جن کے گھر نہیں ہے، یہ نیم وحشی ہیں اور نہ درخت ہے، نہ جن کی چھاؤں میں وہ بیٹھ سکے اور دھوپ سے بچ سکے۔ ان کے قد پست، رنگ سرخ اور گھر ان کے غار تھے اور عام خوراک ان کی مچھلی۔ یہ سارے واقعات ذوالقرنین کے بتائے جا رہے ہیں۔ پھر ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين ووجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ پھر ایک اور آن لگ گئی یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچے تو دیواروں کے پیچھے ایک ایسی قوم دیکھی جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، اس زمین پر یاجوج ماجوج نے قدم مچا رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کو خرچ دیں بشرطیہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں؟ بولے، جس پر میرے رب نے مجھے قادر کیا وہ بہتر ہے، تم قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط تار بنائی دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دے دو۔ آخرکار جب یہ دیوار دونوں پہاڑوں میں برابر کر دی گئی تو حکم دیا گیا کہ آگ جلاؤ۔ آخرکار جب انہوں نے آگ جلا دی تو فرمایا، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے آؤ تاکہ میں اس میں ڈال دوں۔ یا ذوالقرنین کا ایک اور واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے، جس قوم کے پاس وہ پہنچتے وہ جوج مجوج کی قوم سے کافی پریشان تھے۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یاجوج ماجوج بنی انسانوں میں سے ہوں گے۔ حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ آدم کو پکار کر فرمائے گا، آدم، آگ میں بھیجے جانے والوں کو علیحدہ کرو۔ وہ عرض کریں گے، یا اللہ، کس قدر آگ میں بھیجے جانے والے ہیں؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور ایک جنتی۔ یہ سن کر بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والوں کے حمل گر جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ تم میں 2 قومیں ایسی ہیں کہ وہ جس قوم میں مل جائیں اسے کثیر بنا دیتی ہیں، یعنی یاجوج ماجوج۔ تو اس کے لیے یہ حدیث لائے ہیں راوی۔ ذوالقرنین کا جواب کیا تھا کہ اللہ نے مجھے جو ملک اور سلطنت اور قوت اور اقتدار عطا کر رکھا ہے، تمہارے چندے سے اکٹھا ہو کے جو پیسہ آئے گا اس سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ ہاں، ایک کام تم کر سکتے ہو کہ محنت، مزدوری اور تعمیری چیزوں میں میرا ہاتھ بٹاؤ، یعنی مجھے عددی قوت دو۔ اور پھر انہوں نے کیا طریقہ بتایا کہ میں دیوار بناتا ہوں، لیکن یاجوج ماجوج اسے آرام سے توڑ لیں گے۔ اس کے تانبا پگھلاؤ، لوہے کی چادریں پگھلاؤ، جب وہ بالکل لکوڈ ہو جائے، پگھل جائے تو ان کو ڈیلو ان دونوں دیواروں کے درمیان۔ ظاہر جب وہ ٹھنڈی ہوگی تو لوہا تو ٹھنڈا ہو گیا، کیا سخت مٹیریل بن جائے گا۔ پھر اگر یہ دیوار توڑنا بھی چاہیں گے تو آگے تو لوہا پگھلا ہوا، اس کے بعد ٹھنڈا ہو کے جم گیا ہوگا تو ان سے دیوار نہیں ٹوٹے گی۔ پھر نہ تو اس دیوار پر چڑھ سکتے اور نہ اس پہ سوراخ بھی کر سکتے۔ فرمایا، یہ محض میرے رب کی عنایت ہے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر ڈالے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اس دن ہم انہیں اس حال میں چھوڑیں گے کہ سب آپس میں گٹ مٹ ہو جائیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو گھیر کر جمع کر لیں گے۔ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا بنت
جیش سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، فرماتے لا الہ الا اللہ، افسوس فتنہ عرب کے قریب آ گیا، آج دیوار یاجوج ماجوج نے تھوڑی سی کھول لی۔ آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کا حلقہ بنا کر دکھایا، ان کے لیے کھول لی گئی ہے کہ اتنی کھل گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سب ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک بھی لوگ موجود ہیں؟ فرمایا ہاں، جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی۔ دیوار یاجوج ماجوج اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ذوالقرنین یہ دیوار بنا کر فارغ ہوگے تو فرمایا کہ میرے رب کے لوگوں پر یہ ایک اور بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان جو یاجوج اور ماجوج ہے اور ادھر مچاتے رہتے اس دیوار سے رکاوٹ پیدا کر دی۔ اب اللہ کے حکم سے وہ فساد مچانے کے لیے ادھر نہیں آ سکتے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس زمین کو توڑ دیں گے، اس دیوار کو سوراخ کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کے بیوی بچے اور باغات بھی ہیں اور ان میں سے ایک آدمی 1,000 سے بھی زیادہ اولاد چھوڑ کے مرتا ہے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا اور ان کی کثرت کی وجہ سے کھوئے سے کھویا چلتا ہوگا، یعنی اتنی ان کی تعداد ہوگی، نکلیں گے تو جڑ جڑ کے چل جائیں گے، دور دور تک ان کا قافلہ نظر آئیں گے۔ ان کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا، پھر اس کے بعد سور پھونک دیا جائے گا، پھر جب سب کو گھیر رکھا کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ تو یہ کافی لمبی تفصیل جب آپ دیکھتے ہیں قیامت کے علامات تو اس میں اس کی کافی تفصیل آتی ہے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم کافروں پہ جہنم پیش کر دیں گے جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی اور وہ سننے کی طاقت بھی نہ لاتے تھے۔ کیا پھر ان کافروں نے یہ خیال کر لیا تھا کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ یقین مانو ہم نے ایسے کافروں کے بطور مہمانی کے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ آپ فرماتے کیا میں تمہیں عملوں میں سب سے زیادہ نقصان والا عمل بتا دوں؟ یہ وہ ہے جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہوگی اور وہی اسی خیال میں کہ ہم اچھے کام کریں، یہی ہے وہ جواب جو اپنے رب کی آیتوں کو اس کی ملاقاتوں کو نہ مانتے تھے، لہٰذا ان کے سارے عمل برباد ہو گیا۔ اب قیامت کے دن ہم ان کا کچھ بھی وزن قائم نہ کریں گے، بات یہ کہ ان کا بدلہ جہنم میں، کیونکہ انہوں نے میری آیتیں نہ مانی تھی اور ان کو میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا تھا۔ ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے خلاف آئین اسلام میں عمل کیے، جو عمل اللہ نے مقرر نہیں فرمائے تھے اور نہ وہ اللہ کو پسندیدہ تھے اور نہ ہی قابل قبول تھے، مگر وہ ایسے عمل کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ وہ اچھے عمل کر رہے اور اللہ کے مقبول اور محبوب بنتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بدعتی لوگ، خرافات اور توہمات میں پڑے ہوئے لوگ اور من گھڑت عقیدہ رکھنے والے لوگ۔ ورنہ برے عمل تو سب کو پتہ ہے، شراب برا عمل ہے، سود برا عمل ہے، قتل برا عمل ہے، زنا برا عمل ہے، لواطت برا عمل ہے، اس کو کیسے کوئی اچھا کہہ سکتا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں بظاہر دیندار ہیں لیکن اپنا عقیدہ درست نہیں کرتے۔ اگر ایک حدیث کو آپ پکڑ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے میری سنت کو فالو نہیں کیا وہ میرا نہیں، تو وہیں بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو نبی کی سنتوں کو فالو نہیں کرتا وہ نبی کے امت ہی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ تو بات اتنی سی، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے وہ بات جو میں نے نہیں کی میرے ساتھ منسوخ کی وہ مردود ہے۔ تو تحقیق کریں کہ آپ عمل کر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں، بہترین عمل کر رہے ہیں، خوبصورت عمل کر رہے ہیں اور بہت جان لگا کے، بڑا مال اور وقت صلاحیت لگا کے، اور پتہ چلے نہ یہ اللہ کو مطلوب ہے اور نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو پھر بتائیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے بہت تحقیق کریں، پوچھا کریں۔ آپ اتنی خوشی سے، اتنی محبت سے کوئی عمل کرتی ہے، کوئی تہوار مناتی ہے، پتہ تو چلے کہ وہ تہوار مسنون بھی ہے کہ نہیں، اور وہ طریقہ بھی اسلام میں مطلوب ہے کہ نہیں جو آپ طریقہ اپنائے ہوئے۔ ورنہ قیامت کے دن یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو کرپٹ ہے، یہ گندے عمل کرتے ہیں، وہ تو بچے کو پتہ ہے کہ وہ غلط عمل ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنی طرف سے بڑی بہترین کوشش کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بدترین کوشش ہے۔ قیامت کے دن کافر کا ایک ذرے کے برابر بھی وزن نہ ہوگا۔ یہی وہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی آیتوں اور اس کے دلائل جو اس کی یکتائی پر قائم کیے گئے تھے نہیں مانے اور نہ اس کے رسولوں کی اور آخرت کی تصدیق کی، آج قیامت کے دن ان کے عملوں کو کوئی وزن نہ ہوگا کیونکہ وہ سعادت اور بھلائی سے خالی تھے۔ اب ہمارے ذہن میں کافر فوراً کون سا آ جاتا ہے؟ مشرکین مکہ کے کافر یا ہندو کافر۔ کافرہ کا روٹ کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا۔ ہر وہ شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے انکار کیا وہ اسی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ تو اہل کتاب تھے، عیسائی اور یہودی بھی۔ کیوں کافر کہلائے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آنے والے انبیاء کی تصدیق نہیں کی اور اپنے انبیاء کی بھی احکامات بدل ڈالے، تو ان کو کیا لقب ملا؟ کافرہ۔ آج بھی ایک مسلمان
مسلمان کہلاتا ہے لیکن وہ اللہ اور رسول کے احکامات ماننے کو تیار نہیں، یا 99% نہیں مانتا اور 1% سے مان لیتا ہے تو وہ کافر ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے، اس کے حکموں کا انکار کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کسی قوم نے، کسی بھی دنیا کے بندے نے اللہ کا انکار نہیں کیا، چند دائریاں نکلے، اللہ کو ہر قوم مانتی ہے، ٹھیک ہے۔ نورین شروع کا ہے، بالکل ابھی ہم شروع میں ہیں، 106 آیت پہ آپ، سورۃ کاف ہے، 16واں پارہ ہے، 106 آیت ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبیوں کو بھی انہوں نے مانا، لیکن وہ ماننے کا ان کا کیا طریقہ تھا؟ ان کی تکذیب کر دیتے تھے، ان کے احکامات نہیں مانتے تھے، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یہی ہے مسلمان امہ کا مسئلہ ہو گیا کہ اللہ کو بھی ہم مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم مانتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے تو ہاتھ چوم لیتے ہیں، جب اس کا حکم آتا ہے تو گھوم لیتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، پھر ہم نہیں مانتے۔ اور یا اپنی مرضی کا ایک دین ہم نے جو بھی ہم تک پہنچا اور کہا گیا یہ نبی نے فرمایا، جب تحقیق کی تو دور دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ان کے عمل سعادت اور بھلائی سے خالی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک چوڑا چکلا اور موٹا تازہ شخص آئے گا جس کا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ کہا چاہو تو تم فلا نقیم لہم، اب والی آیت پڑھ لو کہ ہم اس دن یوم القیامت وزنا، اس کا کوئی وزن بھی نہیں کریں گے۔ لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنۃ الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ نزلا وہ مہمانی ہوتی ہے جو مہمان کی آمد سے پہلے تیار کی جاتی ہے۔ ایک تو اچانک مہمان آ جاتا ہے نا، تو بندے کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی، دال ساگ بندہ کرتا ہے پھر مارتا ہے، اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، فوراً چھوڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پتہ ہو کہ فلاں تاریخ کو فلاں مہمان فلاں ملک سے آ رہے ہیں، تو اس کی پلاننگ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ایمان والے اور عمل صالح ہمیشہ کلیئر رکھیے گا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے تیاری کب سے شروع کروائی ہوئی ہے، اور بہت زیادہ اس کے حدیثیں ہیں کہ حوریں کیا بنا رہی ہیں اور جنت کے لیے کیا کیا تیار ہو رہا ہے، اور اس کے پیالے یا اس کے کپڑے یا اس کا دوپٹہ یا اس کے کنگن، دنیا کی طرف اگر ایک ذرا سا رخ بھی کر دیا جائے تو سورج مان پڑ جائے، تو گن گن کے تیار کی جانے والی اور اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کہ جو دل سے پسند بھی ہو، تو جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے پہلے سے وہاں پہ تیاری کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق ٹھہرائے۔ اب فرماتی اگر میرے رب کے کلموں کے سمندر سیاہی بن جائے تو یقیناً میرے رب کے کلموں کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے، کو مدد کے طور پر اس جیسے ہم ایک اور سمندر بھی لے آئیں، رب کے ایک بات کو لکھنے کے لیے بھی عمریں گزر جائیں، 7 سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت ازل سے ابد تک قلم بن جائیں اور ڈبونے لگ جائے، اور بڑے ماہر اور قابل اور صحیح سوالر میرے آدمی سے نہ لائق نہیں کہ قلم لے کے آپ کے دس سوچے رکھتے کیا لکھیں، اتنا لکھیں کہ سپیڈ بھی نہ رکے اور لکھتے چلے جائیں، عمریں گزر جائے گی۔ سمندر آپ کو پتا ہے کس قدر گہرا ہے، اس کی گہرائی تک پہنچنا بھی مشکل ہے، اس کی تہ نظر آ جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات یعنی اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی خوبیاں، کچھ بھی لفظ دے دے لکھنے سے انسان قاصر ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ سو اس رب کو صرف مان لینے سے اللہ تعالیٰ اپنی جنت الفردوس کا وارث بنا دیتا ہے۔ آپ فرماتے میں تو صرف تم جیسا ایک بشر ہوں، میرے پاس وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، قل کہہ دیجئے انما سوائے اس کے نہیں انا بشر مثلکم، اور جب دوسرے اس کا ترجمہ بدلتے ہیں، میرے پاس ایسے قرآن ہے جو ہمارے دینی بھائیوں کے لکھے ہوئے، میں فرقوں کے نام نہیں لوں گی، تو کیا کہتے ہیں قل کہہ دیجئے انما، بے شک میں نہیں ہوں بشر تمہارے جیسا۔ اب جب ترجمہ نہ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا تو آپ وہی ترجمہ مان لیں گے، جب ترجمہ پڑھا ہوگا گرامر جانے گے تو آپ کہیں گے یہ ترجمہ غلط لکھ رہے ہیں۔ سمپل ترجمہ کہہ دیجئے سوائے اس کے نہیں کہ میں بھی بشر ہوں تمہارے جیسا، فرق اتنا ہے تمہارے اور میرے میں، بہت بڑا فرق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بشری تقاضے سے آپ کو اٹھا لیا گیا کہ مجھے اللہ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا، جس کی وجہ سے ان کی بڑی عظمت ہے اور اس کی عظمت ماننی بھی ہے ہم نے، لیکن تھے وہ انسان۔ یہ بار بار میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہاں بھی عقیدے کی خرابی آتی ہے کہ ہم انہیں انسانیت سے ہٹا دیتے ہیں، بندگی سے ہٹا دیتے ہیں، نور بنانے لگ جاتے ہیں، تو نور نہ شادی کرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور کبھی انہیں نعوذ باللہ خدا بنا دیتے ہیں، اور کبھی کیا کبھی کیا۔ تو کب سوائے اس کے نہیں کہ میری طرف وہی آتی ہے، اور وہی کیا ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ پھر جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہوں اسے نیک عمل کرنے چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔
تو اللہ کی رضا کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو شخص اپنے رب سے ثواب اور نیک سرے کا امیدوار اس سے عمل صالحہ کرنے پڑیں گے. زبانی دعویٰ کام نہیں آئے گا. جو شریعت کے مطابق بھی ہوں، اپنی مرضی کے کام نہیں، اور اپنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک بھی نہیں بنائے گا. صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے. ایک مقبول عمل کے یہی دو رکن ہے کہ اس میں خلوص ہو، صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور اس میں غیر اللہ کو شریک نہ کیا جائے، اور دوسری شرط ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو. یہ دو چیزیں پکڑ لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. میں ہمیشہ اس کی مثال ایسے سمجھاتی ہوں نا کہ آپ کے گھر کوئی آ رہا ہے مہمان، تو آپ کو سب سے پہلے کیا فکر ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کھانے میں کیا پسند کرتا ہے، پتہ نہیں اس کی ہیبٹس کیسی ہے. اب آپ بے تکے بنانے لگ جائے کھانے، اور جب وہ آئے اور آپ اس کے سامنے دنیا کے ڈشیں رکھیں تو وہ کہ سوری مجھے تو شوگر ہے، تو گئی نا محنت. یا وہ کہ مجھے تو السر ہے، میں تو اتنے مسالے والی چیزیں کھا نہیں سکتا. یا وہ کہ جی مجھے تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتی، ہمارے ملک میں تو مسالے کھائے نہیں جاتے. اب ساری محنت ضائع ہوگی نا. تو اصل کیا تھا، یہ پوچھ لینا چاہیے تھا وہ کیا پسند کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا ان کی ہیبٹس ہے. یہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا، اس کی رضا کے کام کرنے. پوچھ تو نہیں کہ کس چیز میں اس کی رضا ہے، وہ ہم پوچھتے نہیں. سب سے پہلی رضا ہم نے پیچھے کیا پڑھی؟ والدین کے حقوق. اگر آپ کے والدین راضی ہیں جنت آپ کے پاس ہے. رات کو میں نے بڑی اچھی کوٹیشن سب کو ڈالی کہ ایک آدمی نے اپنے گھر میں چھوٹی سی مسجد بنائی، تو کہا اب اس کا جو فرش لیپنا ہے اس کی مٹی جنت سے چاہیے، کیونکہ نماز پڑھو گے. 8-9 اس کے بیٹے تھے، ایک بیمار گھر میں رہتا تھا، لاغر رہتا تھا. 8 پریشان کے باپ نے کیا شرط لگا دی کدھر جائیں، شام کو خالی ہاتھ واپس. اور 9ویں بیٹے نے نا مٹی اٹھائی بھی بوری پوری. کہ تم بیمار لاغر تم کدھر سے مٹی لے آئے، گھر میں پڑے رہتے ہو. اسے کہا جدھر جدھر ماں جاتی تھی ادھر ادھر سے قدموں سے میں مٹی اٹھاتا جاتا تھا، اور شام تک بوری بھر گئی. تو سب سے بڑی جنت تو آپ کے گھر میں ہے. اور اللہ نے اپنی رضا اپنے باپ کی رضا اپنے باپ کی رضا میں رکھ چھوڑی. جس کا باپ راضی ہے اس کا رب اس سے راضی. تو پتہ تو کرے میرا رب کس میں خوش ہوتا ہے، کس میں راضی ہوتا ہے. بعد میں یتیموں مسکینوں اسیروں تک جائیے گا نا. گھر میں اپنے پیارے رونے آپ کے سے بات کرنے کو ترستے ہیں، ٹھیک ہے، بات تک نہیں ہم سیدھے منہ سے کرتے، اکڑ کے بولیں گے. بچے اتنے ڈرے سہمے رہیں گے والد سے، پولائٹ ہو. بیویاں پریشان رہیں گی کہ بات کر کے بےزتی نہ ہو جائے. ہوتا ہے نا بعض گھروں میں ڈرا رہتا ہے، سہمی رہتی ہے. آپ کیوں اس طرح جلاد بنے ہوئے گھر میں؟ بعض مائیں اتنی سخت ہوتی ہیں، بعض ساسیں اتنی سخت ہوتی ہیں، بعض بہویں اتنی سخت ہوتی ہیں، بعض نندیں اتنی سخت ہوتی ہیں. یہ کیا ہے سب کچھ؟ اللہ کو نہیں سختی پسند. اللہ نہیں پسند کرتا ایسے شخص کو. اللہ اور اس کے بندے کے درمیان آڑ آ جاتی ہے سخت بندے کے لیے. سخت دل بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اس کی رحمتوں سے بھی دور ہوتا ہے. نہیں پوچھنا، ہاں میں اتنا صدقہ کرتی ہوں، خیرات کرتی ہوں، دیگیں پکاتی ہوں، کھڑکاتی ہوں، لوگوں کو دیتی ہوں، اور ادھر سے الٹ دوسری طرف چل پڑے تو درگاہوں پہ بھی بہت کچھ کرتی ہوں، اور ولیوں کی قبروں پہ بھی بہت کچھ جا کے پیسہ لگاتی ہوں. تو پھر بتائیں کہ یہ کس طرح پسندیدہ عمل ہے؟ ایک تو اللہ کی رضا کا نہیں، اور دوسرا سنت سے ہٹ کر بھی ہے، اور ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے پوچھا کہ میں بہت سے نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پسند ہے کہ لوگ میری نیکیاں دیکھ بھی لیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر آئے تو تھی، یعنی اس کا وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، کیونکہ اس میں اس نے لوگوں کی خواہش کو شریک کیا، اور اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو شرک خفی اور جلی سے بچائے، آمین. سورۃ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ ندیئا خفیا قال رب انی وہن العظم منی فاشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. کاف ہا یا عین، اس کے معنی پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے. شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اپنے بندے زکریا پر آپ کے رب کی مہربانی کا یہ بیان ہے جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکار کر کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں پوسیدہ ہو کے میرا سر سفیدی سے چمک اٹھا، اور میں تجھ سے دعا کر کبھی میں محروم نہیں رہا. مجھے اپنے پیچھے رشتہ داروں کا ڈر اور میری عورت پانچ ہے. تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث دے جو میرے اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بندہ بنا دے. حضرت زکریا علیہ السلام کا بیان ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، بڑائی کا ہی کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے یہ روزی
کھاتے تھے، لیکن جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو ان کا ایمان، خود بھی پیغمبر تھے لیکن مزید ایمان بڑھا، اور انہوں نے اپنے رب سے بتایا کہ اسباب تو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اسباب پہ چلتے ہیں نا، اسباب کے محتاج بھی ہیں، اللہ نے ہماری ضرورت بھی رکھی ہے اسباب میں، لیکن اپنی ساری بتانے کے اسباب تو ختم ہو گئے۔ میں بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ گئی ہوں جہاں اولاد کا کوئی چانس نہیں، میری بیوی بھی بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچی ہوئی اور بانج ہے، وہ کبھی بھی پریگننٹ نہیں ہوئی، وہاں بھی سارے اسباب ختم ہیں، لیکن میں تجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے اصل دعا مانگنا، دعا پڑھنا نہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں دعا مانگی؟ صحرا ویران، کیا کہا کہ میں اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی حفاظت تیرے ذمہ۔ اور پھر جب آ کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تو کیا کہتے؟ اللہ اس کو پھلوں والا شہر بنا، دنیا کی پھالیاں آئے، دنیا یہاں پہ چل کے آئے، اور دیکھیں وہ مکہ ان کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر ہاجرہ کی دعا دیکھیں، صحرا میں پتہ ہے کہ موت ہی موت ہے، موت ہی تھی نا چاروں طرف، مشکیزے کا پانی بھی ختم، کھجورے بھی ختم، لیکن وہ کس طرح کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں صفا مروہ پہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کیسے قبول کیا؟ ایک عورت کی اس کوشش کو کہ اللہ نے وہاں سے آب زمزم، یہ کسی مرد کے ساتھ نہیں ہے اتنا بڑا معجزہ، کہ حضرت ہاجرہ کی یہ دعا اپنے بچے کے لیے، اولاد کے لیے تڑپنا اللہ نے ایسے پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم، عام چشمہ بھی نہیں، ایسا چشمہ جو رہتی دنیا کے لیے معجزہ بنا دیا، نشانی بنا دی، اور اتنی زیادہ اس میں شفا رکھ دی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیکھیں کہ وہ بھی اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کس طرح تڑپتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے ملوا دیا۔ تو پیغمبروں کی دعا بڑا اچھی ایک کتاب ہے رحمان کے سائے میں، اس میں آپ دیکھیں کہ ہر پیغمبر نے اپنے رب ہی کو پکارا، تو ہمیں بھی اپنے رب ہی کو پکارنا ہے، نہ کہ ہم رب کو چھوڑ کے جگ کے نیک لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ چپکے چپکے کیوں دعا کی؟ تاکہ لوگ نہ ہنسیں کہ ایک انوکھی بات سنو، بڑھاپے میں کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں، اس لیے چپکے چپکے مانگی۔ حق تعالیٰ کو پاکیزہ کل معلوم ہے، وہ پشیدہ والی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ آپ تہجد کے وقت اٹھتے تھے جب گھر والے گہری نیند سوتے تھے، اور اپنے محبوب اللہ سے بلک بلک کر چپکے چپکے دعائیں کرتے تھے۔ دعا کا مانگنے کا مقصد کیا تھا؟ دعا کے مانگنے کا یہ مقصد تھا کہ میں چلا جاؤں گا اور پیچھے انبیاء کا سلسلہ رک جائے گا، میری اولاد نہیں ہوگی، اور جو پیچھے ہمارے رہ جائیں گی امت، ان کے بھٹکنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نبوت کا کام سنبھالے، اس لیے آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آپ نے وارث جو مانگا وہ نبوت کے کام لیے مانگا، دنیا کے لیے وارث نہیں مانگا، کیونکہ نبی کی عظمت اور شان ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مال کی وراثت کے لیے اس ڈر سے کہ یہ مال دور کے شزاروں میں نہ چلا جائے کوئی وارث طلب کرے۔ اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا مال وراثت میں نہیں بانٹا جاتا بلکہ صدقہ کر دیا جاتا ہے، یعنی بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہ اب نبیوں کا مال وارثے میں نہیں بانٹا جاتا، لہذا وارث سے مراد یا وارث سے نبوت ہے۔ ہم بھی اولاد مانگتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے وراثت کا حقدار ہو، ہمارا نام لیوا ہو، ہمارا بازو بنے، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ ایک اور بھی شامل کر لیں، انسان کی فطرت ہے، انسان کو یہ سب کچھ چاہیے۔ ایک اور چیز بھی شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی نیک مجھے اولاد دے کہ جو اماموں متقیوں کا امام ہو، جو میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے، جو تیرے دین کی تبلیغ میں آگے بڑھے۔ تو یہ دعا بھی مانگ لیں، اور یہی بہترین دعا ہے۔ باقی تو وارث جن کے نہیں بھی ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور جو وارث والے تھے وہ بھی چلے گئے، رہتا کوئی بھی یہاں پہ نہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ سب سے پہلا نام جو اس سے پہلے کسی نے دنیا میں نہیں سنا تھا وہ یحییٰ رکھا، اور رکھا بھی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے خود۔ کہ زکریا ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری سناتے جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں بنایا۔ دعا قبول ہوئی، اور دعا قبولیت کے ساتھ انہوں نے نام بھی بتا دیا۔ بولے کہ اے میرے رب میرے کیسے بچہ ہوگا، لگے میری بیوی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی کمال کمزوری کو پہنچ چکا۔ فرمایا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ تو میرے لیے بالکل آسان بات ہے، آپ کو بھی جبکہ آپ کے پاس کچھ نہ تھا میں پیدا کر چکا ہوں۔ یہ نہیں کہ علم یقین نہیں تھا، علم یقین بھی تھا، عین الیقین دیکھنا چاہتے تھے کہ ایسی کیا نشانی ہے کہ بڑھاپے میں تو نہ وہ صلاحیت ہے، نہ وہ طاقت ہے، نہ وہ جسم میں چیز ہے کہ ایک عورت پریگننسی کنسیو کر سکے، یا ایک مرد اسے صحبت کر کے اسے پریگننٹ کر سکے، ہڈیاں بھی کمزور ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ اسباب تم بندوں کے لیے، اللہ اس اسباب کا محتاج نہیں۔ اور آپ دیکھیں حضرت مریم کو بغیر
شوہر کے یعنی بغیر شادی کے اولاد دے سکتا ہے تو حضرت زکریا کو اولاد دینے پہ کیوں نہیں قادر؟ بولے میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دی؟ فرمایا تھے نشانی یہ ایک تو باوجود تندرست ہونے کے 3 دن اور رات لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، پھر آپ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، پھر ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم روزانہ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی ایک نعمت ملنے جا رہی تھی، عوام کو بھی ایک نبی ملنے جا رہا تھا اور انہیں بھی ایک اولاد جو ان کے دین کی وارث ہونی تھی، نبوت کی وارث ہونی تھی، تو اس موقع پہ کرنے کا کام کیا تھا؟ اپنے رب کا صبح شام ذکر، شکر کریں، ذکر کریں، صدقہ دیں۔ الٹا ہمارے یہاں پریگنینسی ہو جائے تو ہم شور مچاتے ہیں، 20 گھروں میں اب بتاتے ہیں، پھر اوپر سے اتراتے ہیں، نخرہ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اکڑ دکھاتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں۔ یہ سارے ناپسندیدہ عمل ہیں، کیونکہ اس میں دیکھیں نظر بھی لگنے کا احتمال ہوتا ہے، بعض جگہ وہ پریگنینسی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی، اور دوسرا منع کیا گیا ان چیزوں سے۔ اگر کوئی اللہ نعمت دے تو اس میں اتراتے نہیں ہیں، شکر کرتے ہیں اور اپنے اذکار اور ذکر میں۔ اور دوسری بات ہے کہ جب وہ دنیا میں بچہ آتا ہے پتہ لگ ہی جاتا ہے، پہلے اتنا شور وار ویلا پسندیدہ عمل نہیں ہوتا۔ تو صبح شام اللہ کی پاکی بیان کریں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ کس چیز کو آپ مضبوطی سے پکڑتے ہیں؟ جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو اہمیت ہے۔ مثلا آپ بازار جا رہی ہیں کوئی چیز خریدنے، تو آپ کا پرس ہے تو اس کو کتنا مضبوطی سے مٹھی میں رکھتے ہیں۔ بچے کو دیکھ لیں، بچہ چیز لینے جاتا ہے، اس کو آپ 10 روپے دیتے ہیں، مٹھی کتنی پکی بند کرتا ہے، پتہ نا چیز لینی ہے۔ اچھا بعض چیزیں بچے مٹھی میں رکھ کے سو جاتے ہوتے تھے پہلے دور میں نے دیکھا، دیتے نہیں تھے، کھانی بھی نہیں، دینی بھی نہیں، پھر سوئے بھی ان کے مٹھی کھول کے چیز ہاتھ سے نکالی جاتی ہے۔ کس چیز کو آپ اہمیت نہیں دیتی جو آپ کے لیے کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں رکھتا؟ اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ قرآن کے احکامات اور قرآن ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور باقی چیزیں کتنی۔ میں اپنے کپڑے کسی کو نہیں دوں گی، میں اپنی جیولری کو جگہ جگہ نہیں پھینکوں گی، میری ہر چیز جو میری ضرورت کی بڑی سیف اور بڑے سلیقے سے میں نے رکھی ہوگی، قرآن جدھر دیکھ کے پڑھا ہوگا۔ قرآن ایک ہی پورے گھر کے لیے کافی ہے۔ میرا سوٹ کوئی نہیں پہن سکتا، میرا دوپٹہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، قرآن کو ہر کوئی اٹھا لیتا ہے۔ کیوں ایک قرآن سارے گھر کے لیے کافی ہے؟ کیونکہ نعوذ باللہ اس کی وہ اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کے احکامات کو بھی ہم مضبوطی سے نہیں پکڑتے۔ جتنے مضبوطی سے ہم دنیا کے اقوال اور دنیا کے احکامات لیتے ہیں نا، زندگی گزارنے کا طریقہ کہہ لیں، بعض لوگوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے بعض خاندانوں میں، جی ہماری یہ تہذیب ہے، ہمارے خاندان کی یہ ویلیوز ہے، اس سے ہٹتے نہیں ہیں اور نسل در نسل آگے دیکھ کے بھی جاتے ہیں۔ اگر تھوڑی کمی بیشی ہوگی تو خیر ہے، نہیں بہووں کو بیٹھ کے بتاتے دیکھو ہمارے یہ طریقے اور سلیقے، اس سے نہ ہٹنا سسر مائنڈ کرے گا، نہ اس سے نہ ہٹنا جیٹ مائنڈ کرے گا، یہ نہیں ہم بتاتے۔ اور اللہ کے رسول کے کیا ویلیو اور حکم ہے اور ایک مسلمان گھرانے میں کیا ہونا چاہیے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو کہا کہ مضبوطی سے کتاب کو پکڑو، تو قرآن کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور ہم نے انہیں بچپن اس میں دانشمندی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس والی شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ اب پیغمبر تھے نا، بخشے بخشوائے ہوئے تھے، نہ بھی ماں باپ کی فرما برداری کرے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہا جاتا نا کہ پتر پاویں ہوئے لکھاں دا ولی، نہیں ماں پیو تے پیرا دی خاک ورگا۔ آپ پیغمبر بھی ہو جائے نا، ماں باپ سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن ہم یہاں ذرا سا عہدہ بھی ہو جائے نا تو ہم ماں باپ کو ملوانا بھی پسند نہیں کرتے، ان کو گاؤں والے گھر میں یا چھوٹے ہی گھر میں رکھتے ہیں، خود شفٹ ہو جاتے ہیں بیوی بچوں کو لے کے ایسے سیکٹر میں جہاں ہمارا گریڈ ڈیزرو کرتا ہے۔ اب ماں کو کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جی وہ سادہ ہے، سادہ طبیعت کی ہے، وہ نہیں چل سکتی ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے یہاں پہ کیا کہا گیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے، سرکش نہیں تھے، جبار نہیں تھے، اونچا نہیں بولا کرتے تھے، عصیہ نافرمان بھی نہیں تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتَ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہو، جس دن وہ فوت ہوگی اور جس دن زندہ کر کے اٹھائی جائیں گے۔ میں ایک کتاب پڑھی تھی تو اس میں ایک عالم کا واقعہ تھا باپ باپ کے بارے میں، تو اس عالم کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ درس دے رہے تھے تو ان کی والدہ آئی اور اس نے نہیں دیکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، دنیا کو درس دے رہے، اسے کہتی ہے میں جا رہی ہوں فلاں جگہ فوتگی ہو گئی ہے۔ اسے کہا جی امی جی، اب درس روکنا پڑا، مرغیوں کو دانا ڈال دینا، بکری کو یہ کر دینا، کہتے جی جی جی، وہ چلی گئی، سارا مجمع حیران۔ اسے کہا میری ماں کہہ سکتی ہے؟ درس ختم ہوا، انہوں نے سب سے پہلے ماں کے بتائے ہوئے کام، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا مرغیوں کو دانا ڈال رہے ہیں، بکری کا دودھ دو رہے ہیں کہ ماں واپس آ کے ناراض نہ ہو۔ ہم ذرا سے عہدے پہ ہو، ہماری ماں بات کر سکتی ہے ہم سے؟ نہیں، ڈرتی ہے، پڑھانے کے بعد عہدے پہ پہنچانے کے بعد ڈرتی ہے بات کرتے ہوئے کہ
کہ میرا بیٹا یا بیٹی مائنڈ نہ کر جائے. افسوس کا مقام ہے کہ اس لیول تک ہم لے آتے ہیں. تو ماں باپ آپ جہاں بھی عہدے پہ پہنچ جائیں اتنے عاجز رہیں کہ وہ اس وقت بھی جوتا اٹھا کے نا آپ کو 2 کھڑکا دیں, آپ کمر نیچے رکھ کے بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں, ماں ہے مار لیے تو کیا ہے. لیکن یہاں مارنے کی دور کی بات, ہماری ماں تو ہمارے آگے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتی ہے. اور آج کل تو ینگ نسل اتنی بے حدایتی ہو گئی ہے کہ ان کے بچے ابھی سے ہی ڈرتے ہیں. تو میری ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ تم ان کے ماں باپ ہو یا وہ تمہارے ماں باپ ہیں, اتنی ضرورت. تو پھر میں نے کہا تربیت کی کمی ہے. تمہاری تربیت اچھی ہے, تمہارے بچے تمہارے آگے نہیں بول سکتے. باقیوں کی تربیت غلط ہوئی ہے. اور تربیت میں یہ نہیں کہ کوئی سمجھ نہیں تھی لاڈ, ماں لاڈ اور ماں باپ لاڈ میں نا یہ نہیں سمجھتے کہ کل یہ لاڈ ہمارے گلے آگے پڑیں گے. لاڈ سے زیادہ تربیت اور اچھے ویلیو دینا ضروری ہوتے ہیں. تو یہ جو قرب قیامت کی بھی نشانی ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی, اس کی تفسیر میں یہی کہا جاتا ہے کہ اولاد سرکش ہو جائے گی اور ماں باپ کے گلے پڑے گی. اور بھی اس کی تفسیر ہے لیکن علماء یہ بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں. تو یہ خاص خوبی یہاں پہ بتائی گئی. وحشت کے 3 مواقع ہوتے ہیں. پیدائش کے روز بچہ ایک نئی دنیا میں آتا ہے, اندھیرے ماں کے پیٹ سے نکلتا تو روتا ہے. پھر موت کے وقت جب فرشتے ایک نئی مخلوق سامنے آئے گی. اور تیسرا حشر کے میدان میں جب اٹھایا جائے گا. اس تینوں وقتوں میں بڑی وحشت ہوگی. لیکن یحییٰ علیہ السلام ان تینوں موقعوں پہ سلامتی میں رکھے جائیں گے, ان کو عزت اور حوصلہ افزائی فرمائیں گے اور انہیں وحشت نہیں ہوگی. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو گناہگار ہوگا. کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو گناہوں سے بچا ہو, مگر یحییٰ گناہوں سے پاک صاف ہوں گے. آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے دل میں کسی عورت کا تصور آیا ہوگا. بس کچھ فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلیہ مکانا شرقیہ. آپ اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا قصہ بیان فرما دیں جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے ہٹ کر ایک مشرقی جگہ پر آئی اور ان کی جانب سے پردہ کر لیا. پھر ہم نے ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس دن کے آگے ایک بوڑھے آدمی بن کر ظاہر ہو گئے. بولی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, بشرطیہ تو پارسا ہوں. اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دے جو. بولی بلا میرے بچہ کیسے ہو سکتا, مجھے کسی شخص نے چھوا تک نہیں, نہ میں فاحشہ ہوں. بولا بات ایسی ہے, آپ کے رب کا فرمان ہے کہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے. ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت بھی, یہ بات طے ہو چکی ہے.